السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے پسندیدہ ڈرامے دیار یار کی آنے والی قسط کی بات کریں گے جس میں عروبہ میں کہتی ہے اپنی ماں سے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو محبت کو اپنا روب بنا لیتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی سے جانے نہیں دیتے اور کسی اور کو اپنی زندگی میں محبت کا حق نہیں دیتے۔ اور اسی طرح جو رابی کی بھابھی اسے کہتی ہے دیباج سے کہ آپ کو اپنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو بیویوں کو پسند نہیں ہوتی یہ اپنی ایکٹیویٹیز ختم کرنی پڑیں گی اور بیوی کا وقت دینا پڑے گا۔ تو آگے سے وہ غصے میں کہتا ہے کہ مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عروبہ جو ہے وہ رابی کے پاس آتی ہے اور اس سے آ کے شامیر کے بارے میں اس کے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دعا کریں کہ جس طرح آپ کو سکون مل گیا ہے اس کو بھی آپ سے بچھڑ کر سکون مل جائے۔ اور اس سے پہلے ہم نے اس قسم میں دیکھا کہ جیسے کہ رابی کو جب ساری حقیقت پتہ چلی تو وہ وہاں سے اپنی سیٹ بک کروا کر وہ واپس چلی آتی ہے اور اپنے بھائی اکمل کو فون کر کے کہتی ہے کہ مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لو۔ اکمل بتاتا ہے اجمل کو اور بھابھی کو کہ وہ واپس آ رہی ہے، تو وہ دونوں بڑے حیران ہوتے ہیں کہ آخر ایسا کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ دیباج وہیں ہے اور رابی واپس آ رہی ہے اور وہ بھی ادھر نہیں جا رہی اپنے سسرال بلکہ سیدھا اس طرف آ رہی ہے۔ تو وہ دونوں گھبرا بھی جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو دیباج کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں دونوں بھائی اور بھابھی، اور وہ نہیں چاہتے کہ اگر ان دونوں کی ناراضگی ہوگی یا کوئی اختلاف ہوگا تو اس کا نقصان انہیں بھی اٹھانا پڑے گا۔ اور بھابھی بار بار اپنے شوہر اجمل کو یہی کہتی ہے کہ اسے کسی صورت یہاں نہیں آنا چاہیے بلکہ اسے اپنے سسرال ہی جانا چاہیے۔ اور جب وہ اکمل اس کو لے کر آ جاتا ہے یہاں پر رابی کو، تو بھائی اس کو آتے ہی ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نہیں رہ سکتی دیباج کے ساتھ، اور پھر جب وہ اسے بڑا مجبور کرتے ہیں تو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کی کیا سرگرمیاں ہیں اور وہ اس کو پرواہ نہیں کرتا اور وہ دوسری عورتوں کے ساتھ اس کے مراسم ہیں، تو ایسے صورت میں کیسے رہ سکتی ہوں اس کے ساتھ۔ اور جب وہ اندر ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے تو بھابھی اس کے پاس آتی ہے اور اسے بڑی ہمدردی سے کہتی ہے کہ تم نے یہ ساری باتیں مجھے پہلے کیوں نہیں بتائیں، میں خود اس مسئلے کا حل نکالتی اور اس کو ہینڈل کرتی۔ اور پھر جب اجمل جو ہے وہ بڑا غصے میں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں میری بات نہیں ماننی ہے اور میری مرضی کے مطابق نہیں رہنا ہے تو پھر تم یہاں نہیں رہ سکتی، تمہیں جانا ہوگا واپس دیباج کے ساتھ۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے دیباج کے ساتھ کسی صورت نہیں جانا، لیکن اکمل یہاں پر سٹینڈ لیتا ہے، اس کا چھوٹا بھائی، اور وہ کہتا ہے کہ اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو ہم اسے مجبور نہیں کریں گے، تو میں اس کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اور پھر وہ اس کا سامان لیتا ہے اور اس کو ساتھ لے کر گاڑی میں چلا جاتا ہے اور راستے میں اس سے بات بھی کرتا ہے۔ تو وہ اس کو ساری صورتحال بتاتی ہے اور پھر اسے پوچھتی ہے کہ ہم کہاں جائیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم فری کے گھر جائیں گے۔ تو حیران ہو جاتی ہے رابی کے فریم کے گھر جائیں گے، وہ کہتا ہے ہاں اس وقت وہ گھر پر اکیلی ہوگی کیونکہ سیما آپا جو ہیں وہ تو بی جان کے ساتھ ہیں، ان کے گھر پر ہیں۔ تو پھر جب وہ فریم کو فون کرتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو، تو وہ بتاتی ہے کہ بی جان کی طبیعت خراب ہے اور ماما ان کو لے کر ہاسپٹل گئی ہیں۔ اب یہ دونوں سیدھے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں، وہاں پتہ چلتا ہے کہ بی جان کو تو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ بڑی پریشان ہے سیما آپا، اور وہ اس کو دیکھ کر حیران بھی ہو جاتی ہے کہ تم یہاں کیسے ایک دم سے آ گئی اور دیباج کہاں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ دیباج کی فلائٹ آ رہی ہے اور ذرا لیٹ تھی اور وہ بعد میں آئے گا۔ تو اس طرح سے اب معاملات سارے جو ہیں وہ اس طرف تھوڑی دیر کے لیے ٹل گئے ہیں کہ یہ تو فوراً اس کو چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن اب صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ اس کے دل میں بی جان کے لیے تو ہمدردی کا جذبہ ہے کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہیں اور وہ بڑے پیار کرنے والی خاتون ہیں، تو یہ ان کو دکھ اور تکلیف نہیں دینا چاہتی، وہ ہوش میں آ جاتی ہیں اور پھر جب وہ ان دونوں کو دیکھتی ہیں تو حیران ہو جاتی ہیں۔ تو سیما آپا ان کو کہتی ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے ہارٹ اٹیک کا سن کے جلدی واپس آ گئے ہیں۔ تو دادی جو ہیں وہ اس چیز کو کافی محسوس کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میری وجہ سے تم لوگوں کو واپس آنا پڑا جلدی، اور انہیں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی اختلافات چل رہے ہیں۔ اور پھر اب دیباج جو ہے اس سے معذرت بھی کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو بی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم ابھی ان کو چھوڑ کے اس گھر سے مت جاؤ، ابھی کچھ دن رک جاؤ۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں اتنی بد لحاظ نہیں ہوں کہ ایک بیمار عورت کو اس طرح سے چھوڑ کر چلی جاؤں۔
تو اب بی جان کی وجہ سے اسے اس گھر میں رہنا پڑے گا۔ اور پھر ساتھ ہی ذکر ہوتا ہے کہ بی جان پریشان تھی، ان کو کسی کا فون آیا تھا، اور سیما جو ہے وہ یاد کرتی ہے کہ جب وہ کمرے میں آئی تو وہ کسی سے بات کر رہی تھی فون پہ، اور بڑی پریشان تھیں اور اس کو ڈانٹ بھی رہی تھیں، تو وہ پوچھنے پر بار بار پوچھنے پر وہ نہیں بتاتی ہیں، اور پھر گھبراتی ہوئی کہتی ہیں کہ بار بار کچھ نمبر ملا رہی ہیں، اور کہتی ہیں کہ نادباج اپنا فون اٹھا رہا ہے، اس کا فون بھی بند ہے، اور رباب کا فون بھی بند آ رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں ہاسپٹل آنا پڑا۔ تو یہ سن کے اس کو دیباج کو ذرا شک سا ہوتا ہے، پہلے وہ سمجھتا ہے کہ شاید رباب نے کوئی ایسی بات کی ہوگی، لیکن پھر جب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ان نون نمبر سے کال تھی تو وہ پوچھتا ہے کہ بی جان کا فون کہاں ہے، تو سیما کہتی ہے کہ وہ تو گھر پر ہے، اور پھر وہ گھر آتا ہے اور آ کے ان کا فون ڈھونڈتا ہے، اور اس میں جب کال لسٹ چیک کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسی گرل فرینڈ کا فون آیا ہوا تھا بی جان کے پاس۔ تو سمجھ جاتا ہے سارا کہ اس کا مطلب ہے اس نے کوئی الٹی سیدھی باتیں بی جان سے کی ہیں۔ اسی وقت اپنے نمبر سے اس کا کال ملاتا ہے، اسے پوچھتا ہے کہ تم کہاں ہو، تو وہ کہتی ہے میں تو وہیں ہوں جہاں تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے، یعنی وہ اسی ہوٹل میں ابھی تک موجود ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا واپس آؤ جلدی سے، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تو وہ آگے سے بڑا محبت کے اظہار میں کہتی ہے کہ اچھا اتنا مس کر رہے ہو مجھے؟ کہتا ہے ہاں جلدی سے آؤ، میں تمہیں بہت شدت سے مس کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، میں اپنی سیٹ کرواتی ہوں اور پھر میں تمہیں بتاتی ہوں، تو تم مجھے ریسیو کر لینا آ کے۔ تو اب اس کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے، اور وہ اس کے گھر تک پہنچنا چاہ رہی ہے، اور گھر میں بی جان تک آ گئی ہے، ان سے ایسی باتیں کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف شامیر جو ہے وہ اپنے آفس میں اس کو بڑی اچھی جاب ملی ہے، اور بڑا اچھا وہ سیٹ ہو گیا ہے آفس کی طرف سے، اس کو بڑا خوبصورت بڑا سا گھر بھی دیا گیا ہے، اور وہ اب بڑا سیٹ ہو گیا ہے، ماں بھی بڑی خوش ہے۔ اور پھر وہ ماں کو ایک دن اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں، اور اس کو لے کر ڈرائنگ روم میں آتا ہے، اور اس کی آنکھیں بند کر رکھی ہیں اس نے، اور پھر آنکھیں ایک دم سے جب کھولتا ہے تو سامنے باپ کی ایک بڑی سی تصویر فریم کروا کے انہوں نے لگا رکھی ہے۔ اور وہ دیکھ کر بھی آزردہ بھی ہو جاتی ہے اور خوش بھی ہوتی ہے، اور کہتی ہے اگر آج تمہارے والد ہاشم زندہ ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آج اس تصویر کی وجہ سے میرا یہ گھر جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو اب اس کو پھر ماں کہتی ہے کہ میری ایک اور خواہش ہے وہ بھی پوری کر دو، تو وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ تو ماں اسے کیا بتاتی ہے کہ میں نے کل آپی کو اور اروبا کو گھر پر کھانے کے لیے دعوت کے لیے بلایا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں بھی جلدی آ جاؤں گا گھر۔ اور پھر ساتھ ہی ماں اس کو کہتی ہے کہ میری یہ خواہش پوری کر دو، اروبا کا انتظار ختم کر دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ ابھی تک میری سوچوں میں اور میرے دل میں جو پرانی محبت ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو ماں کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیا تم ابھی بھی اس کو یاد کرتے ہو؟ اور پھر جب اس کی بہن اور اروبا گھر پر آ جاتے ہیں تو بہن جو ہے وہ اس سے دوبارہ یہی بات کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ دیکھو تم اگر مجھے اجازت دو تو مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا ہے کہ شامیر جو ہے اس کی وہ اروبا